ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر امیر حسن نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ دل پاک ہے وہ کامیاب ہے، جس کا دل پاک ہے وہ کامیاب ہے۔ آج دنیا کا جائزہ لیں، ہر کوئی کامیابی پانے کے لیے سرگرداں ہے، ہر کوئی کامیابی پانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنے پہ مجبور ہے۔ نہ جانے کتنی دور منزلوں کا سفر طے کرتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، نہ جانے کہاں کہاں وہ جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، دولت کمانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، شہرت حاصل کرنا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، عزت پانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کامیابی کے لیے چوری کرو گے کہ ہم مال اکٹھا کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، چوری کرنا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، رشوت کھانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، چغل خوری کرنا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ایک دوسرے میں فتنہ فساد پیدا کرانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دو بھائیوں میں جھگڑا کروا دینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، سود بیاس کا لین دین کرنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، زناکاری کرنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بدکاری کرنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، دنیا داری میں ملوث ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو کہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھٹک رہے ہو، کہاں اپنے قدم کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے چلا رہے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن نہیں سنتے ہو، قرآن اعلان کر رہا ہے قد افلح من تزکا، جس نے پاکی حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے وہی کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ پاکی حاصل کر لیا وہ کامیاب ہوا۔ آج جس کے عرس میں ہم شریک ہیں، صاحب آستانہ، اللہ جانے یہ کہاں کے ہیں اور کون ہیں، اگر یہاں کے بزرگ حضرات جانتے ان کو معلوم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ ظاہر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج صاحب آستانہ کے عرس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انسان تھے، ہم بھی ایک انسان ہیں، آپ بھی ایک انسان ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک انسان کی یاد منانے کے لیے اتنے انسان اکٹھا ہو گئے ہیں، ایک انسان کا عرس کرنے کے لیے اتنے غلام اکٹھا ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، صاحب آستانہ نے اپنے دل کو پاک کر لیا اور اس طریقے سے پاک کر لیا کہ یہ رب کی یاد میں راتوں دن گزار دیے اور اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دیا۔ تو جس دل میں عشق نبی کا چراغ روشن ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر بسا رہتا ہے، وہ دل والا انسان تو انسان ہے، پکا صاحب ایمان بن جایا کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بشارت دیتا ہے، مژدہ سناتا ہے، رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ایسے وہ بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کیسے بندے ہیں؟ وہی بندے ہیں جنہوں نے اپنے دل میں رب کی خشیت کو بسا لیا ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنا ہے، اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بناؤ۔ کامیاب ہونا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر بسا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بظاہر تم دنیا داری میں پھنسے رہو گے، دنیا والوں کی نظر میں غربت و افلاس کی زندگی گزارتے نظر آ رہے ہوگے، لیکن اگر صحیح معنوں میں تمہارا دل عشق نبی سے روشن ہے، تمہارا قلب خشیت الہی سے موجزر ہے، دنیا والے غریب کہتے رہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں تم بہت بڑے کامیاب ہو، بہت بڑے کامیاب ہو۔ اور حالات ہمارے آپ کے کیا ہیں؟ بہت پہلے کسی نے کہا تھا
کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ ماشاءاللہ، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، اجی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ لیکن ہمارے آپ کے حالات کیا ہیں، ہمارے آپ کے کردار کیا ہے، ہمارے آپ کے اصول کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو چھوڑ دیے ہیں، ہم نے اسلاف کی زندگی کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے وہ تو بالکل ترک ہی ہے، اس پر کوئی غور فکر نہیں۔ اس کے بعد ہم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے جملے ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو بے ساختہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے۔ یہ جملہ حضرت بیٹھے ہیں، نہیں کہنا چاہیے، شریعت کے خلاف ہے، اور ایسے جملے اگر بکتے رہے ایمان چلا جائے گا، معلوم بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ بندے سے کتنا مہربان ہے، اللہ بندے سے کتنا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی فرماتے ہیں اندازہ لگاؤ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی، کتنی محبت کرتی ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے ایک ماں کی طرح نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ بندے سے پیار فرماتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اب اتنا پیار اللہ فرمائے پھر ہم کو مصیبت میں ڈالے، اتنی محبت اللہ ہم سے کرے کہ پھر ہم پہ پریشانی لاحق ہو جائے، یہ سب ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں، یہ ہمارے کرتوت کے نتیجے ہیں کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں رب کی بندگی کے لیے ہم نے دنیا میں جنم لیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے، رب کی بارگاہ میں سر تو نہیں جھکاتے ہیں، لیکن دنیا داری کے لیے جب کوئی نیتا آ جاتا ہے بہت شوق سے جھکا دیتے ہیں، نہیں جھکانا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ وصول ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان جس راہ سے گزر جائیں دیکھنے والے دیکھیں، اپنے دیکھے تو اپنے، غیر دیکھے کہنے پہ مجبور ہو جائیں، یہ دیکھو جانے والا جا رہا ہے، کوئی دنیا دار نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا سچا وفادار جا رہا ہے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کی وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی حاصل کر لی۔ پاکی سے مراد دل کو صاف کر لیا، گندگی سے جس نے اپنے قلب کو صاف ستھرا کر لیا، اور جب گندگی صاف اس دل میں نبی کا عشق ہو گیا، نبی کی محبت پیدا ہو گئی، خدا کا ڈر بس گیا، تو ویسے ہی بندے ہیں کہ جس بندے کی یاد منانے کے لیے ہم سب اکٹھا ہیں۔ لہذا مسلمانوں، یہ زندگی فانی ہے، اور اس فانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں، یہ جان کب چلی جائے، سانس کب رک جائے کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ تو جب کچھ پتہ نہیں کہ میری موت کب آئے، اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں ایک دن میں نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی جگہ تو ایسا دیکھا گیا کہ فوراً مر جاتا ہے، فوراً مر جاتا ہے۔ اب بتاؤ اسے کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی ہے، کس حال میں رہا ہوگا وہ بندہ اگر مسلمان ہے۔ ویسے تو آج کل کا مسلمان ہمیشہ ناپاکی رہتا ہے، یہ حقیقت ہے، بہت کم مسلمان ہیں جو پاک رہتے ہیں، ورنہ ہمیشہ مسلمان ناپاک رہتا ہے۔ حضور غازی ملت کا بیان میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ پاک رہنے کی عادت ڈالے، ہمیشہ پاک رہنے کی عادت ڈالے۔ اور پاک رہنے کا مطلب پاکی کے تعلق سے حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت بیٹھے اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے
کہ اللہ پاک رہنے والے کو پسند فرماتا ہے، ناپاک کو نہیں، پاک رہنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حضور غازی ملت فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب پاک رہنے کا عادی بن جائے گا، اور جب پاک رہے گا تو نماز بھی پڑھے گا، پاک رہے گا تو شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی کام بھی نہ کرے، پاک رہنے کا عادی بنے گا، نماز کا پابند رہے گا، اللہ کا حکم پا کر موت کا فرشتہ آئے گا، پاکی کی حالت میں مسلمان کو دیکھے گا، مسکرائے گا، خوش ہو جائے گا، اور جب موت کا فرشتہ مسکرائے گا سمجھ لینا کہ بندے کا کام بن گیا۔ اس لیے کہ اللہ والوں کا مسکرانا بگڑا کام بن جایا کرتا ہے۔ موت کا فرشتہ جب آئے گا، پاکی کی حالت میں تمہیں دیکھے گا، خوش ہو جائے گا، تو تمہاری روح ایسے وہ نکالے گا جیسے مثال حدیث میں ہے کہ گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے، آٹے میں کوئی تبدیلی نہیں، جسم سے روح فرشتہ نکال لے گا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا مسلمانوں پاک رہنے کے پابند ہو جاؤ، نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ مسجد سے 5 مرتبہ مؤذن آواز دیتا ہے، اے اللہ کے بندو کامیاب ہونا ہے اور رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو، کامیاب ہونا ہے اور رب کی بندگی میں لگ جاؤ، کامیاب ہونا ہے اور خدا کی عبادت میں لگ جاؤ، رب کی بندگی کرتے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم رب کے سجدے کو بھول گئے، رب کی بندگی کو بھول گئے، تو پھر اس کے بعد بھی ہم اتنی نافرمانی رب کی کرتے ہیں، اس قدر نافرمانی کرتے ہیں کہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے اور رات کو جب تک میری آنکھ بند نہیں ہو جاتی، کوئی ساتھ ایسی نہیں گزرتی کہ ہم گناہ نہ کرتے ہوں، ہم غلطی نہ کرتے ہوں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ ہماری روزی میں تنگی نہیں فرماتا ہے، ہمیں روزی عطا کرتا ہے، ہمارے چہرے نہیں بگاڑتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ لیکن دیگر انبیاء کی امتوں کا حال سنو، بارہا سنا ہے، ایک نبی کی امت جب نافرمانی کرتی تھی فوراً اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا۔ ہم پر کیوں عذاب نہیں آتا ہے؟ اس میں بھی ایک راز ہے۔ عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے وہ نبی رحمت للعالمین ہے، اور یہ اسی نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ ہم پر عذاب نہیں نازل فرماتا۔ پھر بھی ہم غفلت کی نیند میں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں ہوش کی دوا لو، اپنی گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرو کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہم پیدا ہونے کے بعد کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم اور آپ سب کو عمل خیر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔